بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس کام کو کریں، اس سنت پر عمل پیرا ہوں، تو آگے سے بڑی بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہے تو سنت، اگر اس کو نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دینے سے کون سا کوئی دین کا رکن چھوٹ رہا ہے، اس کو ترک کر دینے سے کون سا کوئی فرض واجب چھوٹ رہا ہے۔ یہ سوچ انتہائی مہلک سوچ ہے، اور سنت کے بارے میں یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے۔ حالانکہ
اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس ذات، جس شخصیت اور جس ہستی کی سنت اور طریقے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یا اس پر عمل کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس ذات اور شخصیت کی اہمیت کتنی ہے۔ نبوت اور رسالت کا منصب اللہ کے ہاں بہت عظیم منصب ہے۔ پھر اسی حساب سے اس اعلیٰ اور عظیم منصب کے اوپر جو انبیاء اور رسول فائز ہوتے ہیں، اللہ ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج سجاتے ہیں۔ ان انبیاء اور رسولوں کی شخصیتیں بھی اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتی ہیں، اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جس شخص کا جتنا زیادہ مقام ہوگا، اس کی موافقت کرنے میں، اس کی بات ماننے میں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی کے مقام اور مرتبے کے حساب سے اس کی بات کی مخالفت کرنے کا اور اس کے طریقے کو چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ بعینی انبیاء اور رسولوں کی اطاعت کرنا اللہ مالک کائنات کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اور انبیاء اور رسولوں کے طریقوں کی مخالفت کرنا، ان کی سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ان جرموں میں سے ہے کہ جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہیں، اور خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مقام ہم بخوبی جانتے ہیں، ان کے مرتبے کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے علم ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کونین کے سردار کی سنت کی مخالفت کرنے کا کتنا گناہ ہوگا۔ ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ جو انبیاء کے سردار ہیں، پہلو اور بعد میں آنے والے لوگوں کے امام ہیں، کائنات کے امام ہیں، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، اور اللہ نے ان کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ ان کی مخالفت کرنا، ان کی سنت کو چھوڑ دینا، ان کی سنت کے ساتھ بے اعتنائی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ مالک ارض و سما کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا
وہ ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا تھا، اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا، اسی طرح رب کائنات فرماتے ہیں جو لوگ اس امت میں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، مخالفت کریں گے، ان کو بھی پہلے لوگوں کی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر مالک نے اعلان فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا اولئک فی الاذلین، ایسے لوگوں کا شمار ذلیل ترین لوگوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو رب کائنات اس دنیا کے اندر بہت زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ میرے اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی سنت اور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو دو باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ایک بات کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آفت نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، دوسری چیز کہیں آسمان کا رب آسمان سے ان کے اوپر دردناک عذاب نازل نہ کر دے۔ اور سورۃ النساء میں تو اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک قاعدہ اور اصول اور قانون بنا دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ ہدایت مجھے اسی وقت ملے گی جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، آپ کی اتباع کروں گا۔ ہدایت کا راستہ اس کو معلوم ہے، ہدایت کا طریقہ اس کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ رب کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ منہ پھیرے گا ہم دنیا میں اس کا منہ ادھر کر دیں گے۔ میرے رسول کی مخالفت کر کے دنیا میں اپنے لیے جس چیز کو پسند کرے گا، فرمایا نُوَلِّهِ، وہی چیز اس کو دے دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ دنیا کی سزا تھی۔ کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اپنے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس بدبخت کو ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لوگوں یاد رکھو جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بلکہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب نے یہ قانون بنا دیا ہے، اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے، رب کے نزدیک یہ قاعدہ بن چکا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر جس طریقے کو پسند کرے گا، رب کائنات اسی طریقے پر اس کو چلا دے گا، ہدایت کے راستے پر وہ پھر کبھی نہیں آ سکے گا۔
امام مسلم رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے۔ نماز پڑھانے سے پہلے آپ ہماری صفوں کو خود درست کروایا کرتے تھے، سیدھا کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں ہم اپنی صفیں اتنی سیدھی کر لیتے کأنما یسوی بہا القداء، کہ گویا کہ یہاں پر ابھی کسی بندے نے تیر کی لکڑی اٹھا کر آنا ہے اور صف کی سیل میں اپنے تیر کی لکڑی کو سیدھا کرنا ہے، اتنی ہماری صفیں سیدھی ہوتی تھی۔ کیونکہ تیر کی لکڑی اگر تھوڑی سی بھی ٹیڑھی ہو تیر نشانے پر نہیں لگتا۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب تھے تکبیر تحریمہ کہنے کے، اچانک آپ کی نگاہ پڑی ایک بندے پر، بادین صدرو، اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کرنے سے پہلے اسی حالت میں فرمایا، عباد اللہ، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، یا تو تم ضرور اپنی صفوں کو نماز میں درست کرو گے جس طرح کہ میرا طریقہ ہے، میرے حکم اور طریقے کے مطابق میری سنت پر چلتے ہوئے، یا تو تم صفوں کو اسی طرح درست کرو گے جس طرح کے صفوں کو درست کرنے کا میں نے حکم دیا ہے۔ اگر صفوں کو میری سنت کے مطابق درست نہیں کرو گے، فرمایا او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر تم میرے طریقے کو چھوڑ کر صفوں کو درست نہیں کرو گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے، فرمایا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ چہروں کے درمیان مخالفت، دشمنی کی فضا، نفرت، بغض، حسد اور ایک دوسرے کے خلاف مکر و فریب، یہ سب چہروں کے درمیان مخالفت ڈالے جانے کے نتائج ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بین قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، اتحاد ٹوٹ جائے گا، اتفاق پارا ہو جائے گا، مسلمانوں کی جو وحدت تھی، جمعیت تھی، وہ بکھر جائے گی ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، جس کو میں اور آپ بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رب کا قانون ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں میرے رسول کی جو شخص مخالفت کرے گا جان بوجھ کر، وہ میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا اور مومنوں کے طریقے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے گا، رب فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف اپنا منہ موڑے گا ہم اس کا منہ اسی طرف کر دیں گے۔ جو اپنے لیے پسند کرے گا ہم وہی اس کو دے دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اعرابی کی عیادت کرنے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کرنے آپ تشریف لے گئے، اس کا حال پوچھنے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، یہ آپ کی سنت تھی، یہ آپ کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کرنے تشریف لے جاتے، اس مریض کو ان الفاظ میں تسلی دلاتے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، اللہ کے بندے گھبرانے والی بات نہیں ہے، طہور، یہ بیماری کی کیفیت
اگر تیرے اوپر طاری ہو بھی گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی یہ سنت تھی۔ آپ ان الفاظ میں مریض کو تسلی دلایا کرتے تھے، مریض کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ آپ جب اس آرامی کے پاس عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے اپنی عادت کے مطابق وہ یہی الفاظ کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے بندے، گھبرانے والی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اب اس کو چاہیے تھا آگے سے آمین کہتا، یا یہ کہتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، بیماری جو آنی تھی آ گئی، اللہ کرے اسی بیماری کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حق تو یہ بنتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے اس قسم کے الفاظ کہہ کر نبی کے طریقے کے ساتھ موافقت کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کہا کلا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کہتے ہیں لا بأس، کوئی بات نہیں، بل حمى تفور، بخار جوش مار رہا ہے، علی شیخ کبیر، بوڑھے آدمی کے اوپر، تزیرہ القبور، اتنا سخت بخار ہے کہ مجھے زندگی میں ہی قبرستان نظر آ رہا ہے۔ نبی کے طریقے کے آگے اس نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ آپ کہتے ہیں لا باس، گھبرانے والی بات نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ مجھے قبرستان زندگی کے اندر نظر آ رہا، اتنی سخت تکلیف اور بیماری کے اندر میں مبتلا ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ تعالی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ الفاظ سنے، آپ نے فرمایا فنعم اذن، اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسے تو نے کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں امام طبرانی رحمہ اللہ کی وہ روایت لے کر آئے ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے، اور اس حدیث کے آگے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ آخری الفاظ یہ ہیں فما امسا من بعد الغد الا میتا، کہ وہ بوڑھا اعرابی اگلے دن کی شام نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے مر گیا، اگلے دن کی شام نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے مر گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا فنعم اذن، اگر تو کہتا ہے کہ اس بیماری نے مجھے قبرستان دکھلا دیا ہے، اللہ کرے ایسے ہی ہو، میں نے تجھے بشارت دی تھی، تجھے خوشخبری دی تھی، تو نے میرے طریقے کی اتباع نہیں کی، اس کی مخالفت کی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تجھے قبرستان نظر آئے، تو مر جائے۔ امام طبرانی نے الفاظ ذکر کیے ہیں اگلے دن کی شام نہیں ہوئی تھی، اعرابی دنیا سے پہلے چلا گیا، کیونکہ میرے رب کا اصول ہے نبلہ ما تبلا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے جو بندہ جس راستے پر چلے گا، اللہ فرماتے ہیں نبلہ، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے، جو اپنے لیے اختیار کرے گا ہم اس کو وہی دے دیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانے کی بجائے اس الٹے ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا، دائیں ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کل بیمینک، اللہ کے بندے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھا۔ آگے سے اس نے کہا لا استطیع،
جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، آگے سے کیا کہنے لگا؟ لا استطیع، مجھے طاقت نہیں ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اس کا دایاں ہاتھ بالکل صحیح سلامت تھا، اصل میں اس کو غرور آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایسے کیوں کہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سنے، لا استطیع، وہ زبان سے کہہ رہا تھا میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے لستطعت، اللہ کرے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے کی طاقت رکھے نا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں فما رفعہ الی فی، پوری زندگی اس کی گزر گئی، دایاں ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ رب نے اس ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا، اس ہاتھ کو مفلوج کر دیا، جو ہاتھ میرے نبی کی اطاعت نہیں کر سکتا، جو پیغمبر کی مخالفت میں ہاتھ جھکا رہتا ہے، اطاعت میں نہیں اٹھتا۔ رب کائنات نے اس صحیح سلامت ہاتھ کو اس شخص کی پوری زندگی کے لیے بیکار کر دیا، مفلوج کر دیا، ضائع کر دیا۔ وہ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس کا دایاں ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ یہ میرے رب کا اصول ہے نبلہ ما تولا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے جو بندہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہی چیز ہم اس کو دے دیں گے۔ آج فیشن کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ جدت کا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا لیں گے کیا ہو جائے گا؟ کون سی مصیبت نازل ہو جائے گی؟ کون سا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا؟ آگے سے یہ کہا جاتا ہے، جبکہ انجام آپ نے سن لیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں عبد الحمید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی سے، یہ کہتے ہیں میں عظیم تابعی سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا، میری مجلس ہوئی، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ میرا دادا جس کا نام حزن تھا، اور حزن کا معنی ہوتا ہے پریشانی، وہ میرا دادا، وہ حزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس جاتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حزن، میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی پریشانی۔ اب اس نام کے معنی کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام اچھا نہ لگا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کر، اپنا نام حزن کی بجائے بل انت سہل، اپنا نام تو تبدیل کر کے سہل رکھ لے، سہل رکھ لے۔ اور سہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ اس نے کہا ما انا بمغیر اسما سمانیہ ابی، جو میرا نام میرے باپ دادا نے رکھا تھا اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگ نے نام رکھ دیا تھا، آپ کے کہنے پر کس طرح میں تبدیل کر دوں؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی جو اس حزن کے پوتے ہیں، کہتے ہیں فما زالت فینا الحزونۃ بعد، جب سے یہ بات، یہ کلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے دادا کے درمیان ہوئی، اور یہ ملاقات جب سے ہوئی، میرے دادا کی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے دادا نے جب سے یہ عذر پیش کیا تھا اپنا نام نہ تبدیل کرنے کا، کہتے ہیں فما زالت فینا الحزونۃ بعد، ہمارے پورے خاندان کے اندر اسی دن سے آج تک پریشانی چلی آ رہی ہے. غم ہی غم چلا رہا ہے، کیونکہ میرے رب کا قانون ہے نولیہ ما تولا. میرے نبی کی مخالفت کر کے جو بندہ جس راستے کو اختیار کرے گا، رب فرماتا ہے نولیہ، میں اس کا رب اس کو اسی راستے پر چلا دوں. رسول نے فرمایا تھا تیرا نام حزن ہے، حزن کا معنی پریشانی ہے، اپنا نام صاحب رکھ، آسانی. لیکن اس نے کیا کہا؟ رسول کے طریقے کی مخالفت کی، نبی کی سنت کو نہیں اپنایا. رب کائنات نے اس خاندان کے اوپر غم اور پریشانی کو مسلط کر دیا. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، آپ ابھی مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے. جب آپ سورۃ النجم کی آخری آیت پر پہنچے، اس کی قرات کی، تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا. آپ کے پیچھے جو آپ کے صحابہ تھے وہ بھی سجدہ تلاوت میں چلے گئے، اور ان کے علاوہ جتنے مشرکین اس وقت حرم میں موجود تھے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھ رہے تھے، ان کے جسموں پر قابو نہ رہا، کنٹرول نہ رہا، وہ بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلے گئے. الا شیخن، سوائے ایک بزرگ بوڑھے کے جس کا نام امیہ بن خلف تھا، وہ سجدے میں نہ گیا. باقی جو وہاں پر موجود تھے جب آپ نے سجدہ تلاوت کیا انہوں نے بھی سجدہ کیا. اس نے سجدہ نہ کیا، اور سجدہ کرنے کی بجائے اس نے زمین سے کنکریوں کی مٹھی بھری اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگائی. وقال، اور کہا یکفینی ھذا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کرنے کی بجائے مجھے ایسا کر لینا ہی کافی ہے، میرے لیے اتنا کر لینا ہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعد میں وہ قتل کیا ہوا پایا گیا. بدر کے دن وہ ان مقتولین میں سے تھا جن کو قتل کر دیا گیا تھا. کیونکہ رب کا قانون ہے، رب نے ضابطہ بنا دیا ہے، رب نے قاعدہ بنا دیا ہے نولی ما تولا. جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج کو چھوڑ کر جس طریقے اور منہج کے اوپر چلے گا، اللہ فرماتے ہیں اسی کے اوپر ہم اس کو چلا دیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، الفاظ امام مسلم کے ہیں، حدیث طویل ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک مرتبہ آپ نے قیام کیا، قافلے والوں نے پڑاؤ کیا، تو آپ نے رات کو فرمایا ستحب علیکم اللیلۃ ریح شدیدہ، اللہ کے بندو خیال کرنا آج رات کو بڑی سخت قسم کی آندھی آئے گی. فلا یکم فیہا احد منکم، لہذا جس کی جو ضرورت ہے ابھی سے پوری کر کے سو جائے، رات کو اٹھے نہ، رات کو بیدار نہ ہو، رات کو اٹھنے کی کوشش نہ کرے. فمن کان لہ بعیر، جس کا اونٹ ہو
فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ، اس کو چاہیے ابھی سے اپنے اونٹ کی رسی ٹائٹ کر کے باندھ دے، بعد میں نہ اٹھے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر کے سو گئے، قافلے والے بھی تھکے ہوئے تھے، وہ بھی سو گئے۔ ایک بندہ اٹھا، پیارے پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا، پیارے پیغمبر نے روکا تھا، جو ضرورت ہو ابھی سے پوری کر لو، بعد میں نہ اٹھنا۔ وہ بندہ رات کو اٹھتا ہے، جو ہی اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، صحابی کہتے ہیں ہوا نے، آندھی نے اس کو اٹھایا، حتی القتہ بجبل طیب، اس کو اٹھایا، آندھی طوفان اس کو اڑا کر لے گیا۔ وہاں پر سامنے 2 طے نام کے پہاڑ تھے، آندھی نے اٹھا کر اس کو وہیں پر پٹک دیا، جس سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ میرے رب کا اصول ہے نُبَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم اور آپ کی نہی کی مخالفت کرے گا، اس کے ساتھ وہی ہوگا جس راستے پر چلے گا، اس کا وہی انجام ہوگا جو انجام رسول کی مخالفت کا ہم نے بتا دیا ہے۔ نُبَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس دنیا کے اندر ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے کو وہ اپنے لیے منتخب کر لے گا۔ یہ اب اس کی مرضی ہے، وہ راستہ ہلاکت کا ہو، وہ راستہ تباہی کا ہو، وہ راستہ بربادی کا ہو، وہ راستہ بے عزتی کا ہو، وہ راستہ ذلت کا ہو، وہ راستہ رسوائی کا ہو، جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا، رب فرماتے ہیں رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم اس شخص کو اسی راستے پر چلا دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ بھلائی پر رہیں گے، ما عجل الفطر، جب تک روزہ افطار جلدی کرتے رہیں گے، جب تک روزہ افطار جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک لوگ بھلائی پر رہیں گے۔ کیوں بھلائی پر رہیں گے؟ کیونکہ جلدی روزہ افطار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ یعنی جو ہی سورج غروب ہوا آپ نے روزہ افطار کر دیا، یہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے طریقے کے مطابق میری سنت کی موافقت کرتے ہوئے لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے اور جو ہی سورج غروب ہوگا روزے افطار کر دیں گے، مزید کوئی انتظار نہیں کریں گے، فرمایا اس وقت تک لوگ بھلائی پر رہیں گے۔ اور ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں ہے لا یزال الدین ظاہرا، دین اسلام، دین حق اس وقت تک غالب رہے گا ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ آپ نے فرمایا میرے طریقے کے خلاف یہودی اور عیسائی روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ جب تک لوگ یہودی عیسائیوں کی مخالفت کرتے ہوئے میری سنت کے مطابق روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے، اللہ ان پر خیر نازل کرتا رہے گا، ان کے اوپر برکت کے دروازے کھلے رہیں گے، اللہ اپنی رحمت ان کے اوپر نازل کرتا رہے گا، رب کا فضل، رب کا کرم، رب کی خصوصی مہربانیاں ان کے اوپر اترتی رہیں گی۔ لیکن جب میری سنت کو چھوڑ کر میرے طریقے کی مخالفت کرتے ہوئے
یہودیوں عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کر کے روزہ جلدی افطار کرنے کی بجائے یہ یہودیوں کی مشابہت کرتے ہوئے اور عیسائیوں کی اتباع کرتے ہوئے روزے جب دیر سے افطار کرنے لگ جائیں گے، رب خیر بھی اٹھا لے گا، رب برکت بھی اٹھا لے گا، رب رحمت کے دروازے بھی بند کر دے گا. کیونکہ میرے رب کا یہ اعلان ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، لوگوں سن لو، میرے رسول کی مخالفت کر کے جس چیز کو اپنے لیے اختیار کرو گے وہی چیز ہم تمہارے اوپر لاگو کر دیں گے. امام مسلم اور امام ابو داود رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون، کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، ابل میت یا ایسے بندے کے پاس جاؤ جس پر موت کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں، جس پر موت کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں یا وہ بندہ مر گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، جب ان میں سے کسی بندے کے پاس تم جاؤ، اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، زبان سے اچھی باتیں نکالنا، زبان سے اچھی باتیں نکالنا، اللہ کو راضی کرنے والی باتیں نکالنا. تمہاری زبان پر وہی کلمات آنے چاہیے جو رب کو پسند ہوں، کیونکہ فإن الملائکۃ، جو بات زبان سے نکالو گے بے شک فرشتے یؤمنون، آمین کہتے ہیں، علی ما تقولون، جو تم وہاں پر بات کرتے ہو، جو تم وہاں پر بات کرو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنا کر جب میت کے لواحقین کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر کہتا ہے اللہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا کرے، فرشتے کہتے ہیں آمین. کہتا ہے جو بندہ آپ کا مر گیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، فرشتے کہتے ہیں آمین. کہتا ہے اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، فرشتے کہتے ہیں آمین. کہتا ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، فرشتے کہتے ہیں آمین. اللہ اس کو جہنم سے بچائے، فرشتے کہتے ہیں آمین. اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، فرشتے کہتے ہیں آمین. اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، وسیع کر دے، فرشتے کہتے ہیں آمین. یہ وہ بندہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فقولوا خیرا، اچھی باتیں زبان سے نکالی، فرشتے آمین کہتے ہیں. دوسرا بندہ آتا ہے میت کے لواحقین کے پاس یا جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے کیا نکالتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زبان سے اچھی بات نکالنا، رب کو ناراض کرنے والے کلمات نہ نکالنا. وہ آتا ہے کیا کہتا ہے؟ تو مر گیا، ہم بھی مر گئے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ کرے کہ مر جائیں. تیرے مرنے کے بعد ہم برباد ہو گئے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ کرے بربادی ہو جائے. تیرے مرنے کے بعد ہمارا تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ کرے ان کا کچھ باقی رہے ہی نہ دنیا کے اندر. تیرے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ کون ہماری دیکھ بھال کرے گا؟ کون ہمیں سنبھالے گا؟ کون ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ فرشتے کہتے ہیں آمین. اللہ کرے نہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی ہو، نہ ان کو سنبھالنے والا ہو، نہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، اور نہ ہی ان کی تکلیف کے اندر کوئی ان کا کیا ہو، تعاون کرنے والا ہو. فرشتے اس انداز کے ساتھ اس بندے کے لیے بد دعا کرتے ہیں.
حالانکہ اپنی طرف سے وہ نہیں کرتے. بندہ جو زبان سے نکال رہا ہے اسی کے اوپر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. جو میرے نبی کے طریقے کے مطابق اچھی بات کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بے صبری والے الفاظ نکالتا ہے، رب کو ناراض کرنے والے کلمات اپنی زبان پر لاتا ہے، فرشتے ہر کلمے کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر آمین کہتے ہیں. کیونکہ میرے رب کا یہ قانون ہے، نولیہ ما تولا، میرے نبی کی مخالفت کر کے جو بندہ اس دنیا میں جس چیز کو اپنے لیے جس راستے کو اختیار کرے گا، میں اس کا رب اس کو اسی راستے پر چلا دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے بخاری میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام، کیا تم میں سے اس بندے کو ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف نہیں آتا جو بندہ رکوع میں یا سجدے میں یا کسی بھی حالت میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے؟ کیا اس کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے، او صورتہ صورت حمار، یا اس کی شکل کو اللہ مسح کر کے گدھے کی شکل میں تبدیل نہ کر دے. جو بندہ امام کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا اس بندے کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا؟ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کی اقتداء کی جائے، نہ کہ اس سے مسابقت کی جائے، اس سے سبقت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے حالت نماز میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے اٹھنے والے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے. فتح الملہم صحیح مسلم کی ایک شرح ہے، اس کے مؤلف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی حدیث کی شرح میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے. وہ بعض محدثین کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک محدث دمشق میں گئے حدیث پڑھنے کے لیے ایک بہت بڑے شیخ کے پاس، جو دمشق کے اندر بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے میں. کہتے ہیں وہاں پر پہنچے اور بہت ساری حدیثیں ان کے اوپر پڑھی، ان سے سنی، ان کو سنائی، لیکن ان کے جو شیخ تھے، ان کے جو استاد تھے، حدیث پڑھاتے وقت شاگرد اور اپنے درمیان ایک پردہ سامنے ڈال دیتے تھے، اور اس شاگرد نے جتنے دن بھی وہ وہاں پر رہے اپنے استاد کا چہرہ نہیں دیکھا. جب وہ کافی عرصہ ان کے پاس رہ گئے، صحبت کافی لمبی ہو گئی، تو استاد نے دیکھا کہ یہ بندہ علم حدیث کے بارے میں حرص بھی رکھتا ہے، اس کی دلی تمنا بھی ہے، اس کا دلی جذبہ بھی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھوں. تو اس استاد نے اس کے جذبے اور تمنا کو دیکھ کر ایک دن کیا کیا، حدیث پڑھانے جب استاد آئے تو سامنے والا پردہ ہٹا دیا. شاگرد نے دیکھا وقت کا بہت بڑا محدث، دمشق کا بہت بڑا محدث، اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ ہے، اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ ہے، جسم دھاڑ انسانوں والا، چہرہ گدھوں والا. پھر وہ خود ہی کہنے لگا، استاد اپنے شاگرد کو خود ہی نصیحت کرنے لگا، یا احذر یا بنی، بیٹے بچنا اس بات سے، ان تسبق الامام،
امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. فإني لما مر بي في الحديث، جب یہ حدیث میرے سامنے پہنچی تھی کہ کیا تم میں سے وہ بندہ اس کو ڈر نہیں لگتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے. یہ حدیث میری نظروں سے گزری تھی، یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، لیکن استبعدت وقوعہ، میں نے کہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے بندے کا چہرہ گدھے کا چہرہ بن جائے. اس کو قرینے قیاس نہیں سمجھا تھا. میری عقل اس کو دور سمجھتی تھی، بعید سمجھتی تھی. عقل کہتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا. فسبقت الامام، ایک دن میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو میں نے یہ حدیث میرے ذہن کے اندر آئی. میں نے امام سے سبقت لینی چاہی، امام سے اپنا سر پہلے اٹھانا چاہا. فصار وجہی کما ترا، اللہ نے امام سے پہلے سر اٹھانے کی وجہ سے میرے چہرے کو گدھے کے چہرے میں تبدیل کر دیا. کیونکہ رب کا قانون ہے نولی ما تولا. میرے رسول کی مخالفت کر کے جو بندہ جس منہج پر چلے گا، اللہ فرماتے ہم بھی اس کو اسی پر چلائیں. میرے رسول کی مخالفت کر کے جس چیز کو اپنے لیے پسند کرے گا وہی چیز ہم اس کو دے دیں گے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جو عورت کے اولیاء تھے، لڑکی والے تھے، لڑکی کے سرپرست تھے، لڑکی کے والدین، اس کے چچے، اس کے بہن بھائی جو بھی تھے، آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اذا خطب الیکم، جب رشتہ تمہارے پاس لے کر آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا بندہ جس کے دین سے بھی تم راضی ہو، دیندار بندہ ہو، وخلقہ ہو، اور اخلاق بھی اس کا اچھا ہو، شرعی اخلاق سے وہ اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اولیاء کو حکم دیا، فرمایا فزوجوہ، ایسے آدمی کو اپنی بچی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار مت کرنا. فزوجوہ، بلکہ اس آدمی کے ساتھ جو دیندار بھی ہو اور اسلامی اخلاق کو اپنانے والا ہو، اس کے ساتھ شادی کر دینا، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی بچے کی. یہ کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ حکم ہے. پھر فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوا، جیسا میں نے کہا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میرے طریقے کو چھوڑ دو گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے، جو حکم میں نے دیا اس کی تعمیل اگر تم نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، یاد رکھنا میرے طریقے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور اللہ کی زمین میں لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا. آج ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ معیار، وہ طریقہ، وہ سنت، وہ منہج بدلا. اللہ کی قسم آج زنا آسان ہے، نکاح بہت مشکل ہے. آج حرام کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن حلال اس کو اختیار کرنا، بندوں کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں لیکن حلال بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیندار بندہ آئے، اخلاق والا بندہ آئے، اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بیٹی بچی کا نکاح کر دینا ہے. اگر نہیں کرو گے زمین میں فتنہ پھیلے گا، زمین میں فساد پھیلے گا. یہ سب اسی کے نتائج ہیں.
یہ سب اسی کا رزلٹ ہے، کیونکہ رب کا قانون ہے نولی ما تولا، جو شخص میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جس راستے طریقے کو اختیار کرے گا ہم اسی راستے طریقے پر اس کو چلا دیں گے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ جہیز میں کوئی کار، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی چیز لے کر آئے گی کہ نہیں۔ اگر لے کر آنے کی اس کی استطاعت ہوئی، چل بھائی یہاں پر کیا کرتے ہیں، بات پکی کرتے ہیں۔ اگر اس کے والدین، اس کے اولیاء بیچارے غریب ہوں، چل اس کو چھوڑو کوئی اور تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا لمالہا، پہلی چیز عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، جہیز کتنا لائے گی۔ دوسری چیز ولحسبہا، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ چودھریوں کا خاندان ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اور ہے، کمی ہو گئے، کوئی اور ہو گئے، اگرچہ دیندار ہو، رشتہ چھوڑ دو، یہاں پر نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہیں، کمیوں کے ساتھ رشتہ کر دیں۔ اور تیسری چیز باری جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر کہ ماڈرن ذہن رکھنے والی ہے یا وہ پرانے خیالات کی مالک ہے، فیشن وغیرہ کر لیتی ہے یا وہ بیچاری ساتھی عورتوں کی طرح ہے۔ اللہ معاف کرے، جو آج عورت ساتھی رہتی ہے وہ بیچاری بن جاتی ہے۔ آج کی ماڈرن دور کی عورتیں اس کو بے وقوف سمجھتی ہیں، کملی ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا لطف کس چیز میں ہے۔ اور چوتھی چیز باری دینہا، کوئی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کا دین دیکھ کر، عورت دیندار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، عصمت و عزت کا پیکر ہے، حیا کا پیکر ہے، اور اس کے اندر تمام وہ اچھی صفات موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں کہ ایک اچھی اور صالح بیوی کے اندر ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 چیزیں بتانے کے بعد مجھے کہا اے ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے ابو ہریرہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو دین والی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح کامیاب ہوتا ہے۔ شادی کامیاب ہوتی ہے جب رشتہ دینی معیار پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے ابو ہریرہ دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی کو، اپنے نکاح کو، اپنی شادی کو کامیاب کر لینا۔ آج ہم روتے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، شادی کی ہے جی شادی کامیاب نہیں، رشتہ کیا ہے رشتہ کامیاب نہیں ہوا، مسائل ہیں، مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ایک مسئلے سے ابھی جان نہیں چھوٹی ہوتی، 3-4 اور سر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رشتہ کرتے وقت، رشتہ لیتے وقت یا دیتے وقت کچھ نہیں دین نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کچھ اور دیکھا جاتا ہے۔ پیسہ، حسب نسب اور جمال، یہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، اور دین کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ رب کا قانون ہے نولی ما تولا، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے کسی اور طرف چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں نولی، ہم اس کا چہرہ اسی طرف پھیر دیں۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا بابرکت نکاح، بابرکت شادی بیاہ وہ ہے، فرمایا ایسرہ مؤونۃ، جس میں خرچہ کم ہو۔ جتنا خرچہ کم ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی برکت،
آسمان سے زیادہ آئے گی. جتنا خرچہ بڑھے گا اللہ کی طرف سے برکت بھی اتنی کم ہوتی جائے گی. تو آج بھی یہ مسائل بنے ہوئے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا سادگی پر مبنی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. آج ہم مسلمان اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں اگر اس قسم کی شادی کی لوگ کیا کہیں گے شادی ہے یا کوئی مر گیا ان کے گھر. اور پھر اللہ رب العزت نے بھی برکتیں اٹھا لی. ساس بہو کے جھگڑا یہ تو تاریخ بنی ہوئی ایسی پوری. خان بیوی کی لڑائی, گھر کے اندر سکون نہیں. یہ سب کچھ کس وجہ سے آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے. کیونکہ رب کا قانون ہے نولیہ ما تولا, جو بندہ میرے رسول کی مخالفت کرے گا کسی بھی معاملے میں, غم کے معاملے میں یا خوشی کے معاملے میں, اس دنیا میں ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اپنے آپ کو پھیرے گا. امام بہقی نے ہی شعب الایمان میں روایت کی ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایک بندہ تھا جو شکار کیا کرتا تھا اور اس کا معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن وہ پوری تیاری کر کے جب جمعے کا وقت ہوتا عین اسی وقت وہ شکار کرنے کے لیے نکل جاتا. جمعے کا انتظار نہیں کرتا تھا. جمعہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا جمعے کا انتظار وہ نہیں کرتا تھا بلکہ جمعے کے عین وقت وہ کیا کرتا تھا شکار کی طرف نکل جاتا تھا. ایک مرتبہ حسب معمول اس نے تیاری کی جمعے کے دن اور اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر تھوڑا سا دور گیا. فخسف ببغلتہ, اللہ نے اس کو اس کے خچر سمیت زمین میں دھنسا دیا. فلم یبق منها الا اذنها, صرف خچر کے کان نظر آ رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور خچر کا دھڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. صرف دو کان خچر کے علامت کے طور پر, عبرت کے طور پر موجود تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, رب کا حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا, مخالفت کرے گا, رب اس کو ویسی جگہ دے گا جس قسم کا راستہ وہ اپنے لیے اختیار کرے گا. کیونکہ رب کا قانون ہے نولیہ ما تولا. رب نے اعلان کر دیا قرآن کے اندر, لوگوں یاد رکھو دنیا کی زندگی میں جو شخص جان بوجھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا, آپ کے حکم کو نہیں مانے گا, آپ کی منع کی ہوئی چیز سے نہیں رکے گا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا. فرمایا نولیہ ما تولا, دنیا میں جس راستے کو اختیار کرے گا اسی راستے پر ہم اس کو چلا دیں گے. لوگوں یہ دنیا کی سزا تھی, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, قیامت کے دن ہم اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, لوگوں یاد رکھنا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں, ہر لمحے میں اور ہر گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی موافقت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کریں خلوص دل کے ساتھ کہ ہم اپنے معاملات میں یا جتنی بھی اشیاء ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ان تمام معاملات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بچانا. اللہ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں, جب موت آئے حالت ایمان میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.